कमेटी जनाब शौकत नवाज मीर साहब मौजूद हैं। शौकत नवाज मीर साहब हुकूमत पाकिस्तान की कायम करदा कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कायम करदा कमेटी जिसने आपके साथ मुज़ाकरात किए और जिसके बाद एक तारीख साज माहिदा हुआ, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आज अहम मीटिंग थी और आप लोग उस मीटिंग में क्यों नहीं गए हैं, इसका जवाब आप देंगे। और बाकी जो आपके साथ गुज़श्ता जितने भी मुज़ाकरात हुए उनकी तफसीलात क्या हैं, आज आप उनके सामने किस तरह रखेंगे, मैं आपसे इस पर सवाल कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका, क्योंकि आज 5 जनवरी 2026 का दिन था और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदे थे उनके साथ होना करार पाई थी। ये ठीक लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये काफ़ी दिन पहले ये लेटर जारी हुआ था और जब ये लेटर जारी हुआ उससे पहले ही जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने तहरीरी तौर पे इन मुज़ाकरात के जो राब्ता कार जिनका तयन किया, मेरी मुराद चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और सेक्शन ऑफिसर कश्मीर कौंसल, उनको हमने बजरिया चीफ सेक्रेटरी तहरीरी तौर पे अपना जो एतराज़ है वो हमने जमा करा दिया था और सोशल मीडिया पे वो मौजूद है। आज अब अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी साहब की प्रेस मीटिंग, प्रेस ब्रीफिंग कह लें, मीटिंग के बाद की प्रेस ब्रीफिंग कह लें, वो सुनी तो बड़ी हैरत हुई। दोनों मेरी काबिल एहतराम है। अमीर मुकाम साहब ये कह रहे हैं जनाब कि हमने तमाम चीज़ें उनकी सेटल कर ली हैं और फिर वो किस तरह कहते हैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग के मामलात हमारे हल नहीं हुए। तो मेरे लिए काबिल एहतराम अमीर मुकाम साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तहरीर की शक्ल में सामने आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़बानी एक दूसरे से बातचीत की जाती है। हमारा तो क्लियर कट तहरीरी तौर पे एक माहिदा हुआ जो पूरी दुनिया ने 4 और 5 अक्टूबर की रात पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया पे देखा या जो मौका पे मौजूद लोग थे उन्होंने देखा, जो तहरीर की शक्ल में सामने आया। जब एक तहरीर होती है उसके अंदर क्लियर कट ये जब बात आ गई, मैं चंद चीजों को डिस्कस करूंगा कि आपने 15 दिनों के अंदर सेहत कार्ड को बहाल करना है। तो मेरे ख्याल से आज ये बात कहनी और फिर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुर्द इल्जाम ठहराना इंतहाई ज्यादती की बात है कि जब उसमें तय हो गया कि 15 दिनों के अंदर सेहत कार्ड बहाल किया जाएगा और आज आप फिर कह रहे हैं, खुद उसका नफी कर रहे हैं उस एग्रीमेंट की कि जिसकी आपको पासदारी करना थी, कि आप कह रहे हैं जनाब कि हमने आप फैसला कर लिया कि 20 जनवरी को जो है जी वो सेहत कार्ड जो है बाज़ाब्ता वो उसका जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप खुद अपने ही उस एग्रीमेंट की आज फिर आपने दोबारा नफी कर ली कि जो सेहत कार्ड आपने 15 दिनों के अंदर काबिल इस्तेमाल करना था आज़ाद कश्मीर की अवाम के लिए, आज फिर आप अगले साल आके जनवरी 2026 5 तारीख को आके आज फिर आप खुद एतराफ कर रहे हैं कि आपने सेहत कार्ड बहाल नहीं किया, जिसके लिए आप 20 तारीख की दोबारा 20 जनवरी की आप बात कर रहे हैं। इसी तरह मुआवजा जात की बात हुई, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं आपको कि बाल दीरकोट के अंदर अभी जख्मियों को उनके पैसे नहीं मिले। इसी तरह मुजफ्फराबाद के जो हमारे चंद लोग हैं उनको ये भी सारा डेटा हमने खुद जाके दिया, तब जाके उसके ऊपर वर्किंग हुई कि अभी तमाम को जो है वो मुआवजा जात पूरे नहीं मिले। आप किस तरह आपने कह दिया कि जनाब तमाम लोगों को मुआवजे मिल गए। फिर इसी तरह आपने नौकरियों का कहा, नौकरियों का कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन है कि जो हमें दिया गया जी ना फलां को हमने फलां दफ्तर में फलां को फलां महकमे में जो है हमने उनको जो है वो तैनात कर दिया। क्या कोई डॉक्यूमेंट उनके आपके पास थे कि जिसके अगेंस्ट उनको नौकरी दी गई? आपने तो जो पहला जो चौधरी शहीद था हमारा जो 13 मई 2024 को जो शहीद हुआ, उसके भाई को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली। वो भी एक लेटर लेके घूम रहा है कि जनाब अदर शहीद का जो भाई है अभी तक तो उसकी नौकरी भी फाइनल नहीं हुई। तो आप इन शोधा का भी जिक्र करें जनाब नौकरियां दे दी गई हैं, जो नायत अफसोस की बात है। इसी तरह आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो 10 अरब रुपया जो तय हो गया था कि अर्जेंट मैटर के लिए महकमा बरकियात के सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए दिया जाएगा, अभी वो PC1 PC2 में से गुजर रहा है। 90 दिन पूरे हो गए हैं
اور وزیر اعظم ہمارے وہ آپ کے کلمے گا رہے ہیں, حکومت پاکستان کے کلمے گا رہے ہیں, جھوٹے بیانات دے رہے ہیں کہ جناب 10 ارب روپیہ ہمارے پاس آ گیا. اور آج آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ ابھی PC1 بنا ہے, ہماری ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس آئے گا, وہ وزٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ فائنانس ڈویژن وہ پیسے جاری کرے گا. تو اسٹیٹ کا وزیر اعظم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں. آج آپ نے خود اپنے بیان سے بھی ثابت کر لیا کہ اس وقت تک وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا, اور وزیر اعظم نے جو جھوٹی سٹیٹمنٹ دی 2 دفعہ کہ جناب وہ پیسے حکومت پاکستان نے ہمیں دے دیے, ثابت ہو گیا کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ آپ نے بھی آج اعتراف کر لیا کہ جو 90 دنوں کی چیزیں اندر طے ہونی تھی ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. آپ نے CT اسکین اور MRI کی بات کی کہ جناب وہ بھی PC1 بن رہا ہے, تو ابھی تک اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. پھر آپ نے کوٹلی کے ایک پل کی بات کی اور آپ نے کہا جی وہاں کام لگ گیا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے, ہمیں نہیں پتا کہ کوٹلی کے اس رحمان پل کے اوپر کام لگ گیا, اور آپ نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب وہاں پہ کام لگ گیا. بڑی یہ ہمارے لیے عجیب بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا اور آپ کو پتا لگ گیا جی وہاں کام لگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی رحمان پل کے اوپر, کوٹلی کے کسی پل کے اوپر کوئی کام نہیں لگا. اسی طرح جو دیگر چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے آپ کو باضابطہ طور پہ, تحریری طور پہ ہم نے آپ کو بھیج دیا تھا کہ کیا کیا خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس معاہدے کی, جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ تحریر لکھا تھا کہ جب تک یہ چیزیں ریورس نہیں ہوتی جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جب تک آپ ان کو واپس نہیں کرتے تو ہمارا اس میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے, ہم نہیں اس میں بیٹھ سکتے آپ کے اجلاس کے اندر. اب میں آؤں گا طارق فضل چودھری صاحب کی طرف کہ انہوں نے بڑا ہی یہ کہا جناب کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ ایکشن کمیٹی نے ہمیں کوئی تحریری طور پہ نہ تو ہمیں کہا نہ کوئی گلا کیا ہمارے ساتھ. تو میرے خیال سے وہ 4 صفحوں کا جو لیٹر ہے جو آپ کے نمائندہ کار جس کو آپ نے تعین کیا چیف سیکرٹری آزاد کشمیر, اس کے دفتر میں 10 دن پہلے اگر وہ پراپر جمع ہو چکا ہے تو میرے خیال سے اگر آپ اس کو پڑھتے تو اس کے اندر کلیئر کٹ میں وہ جملہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ میں کوئی زبانی بات نہیں کر رہا. آخری جملہ اس کا میں پڑھوں گا کہ جو اعتراضات ہم نے اس میں کیے کہ آپ نے معاہدے کی کیا کیا خلاف ورزی کی, تو پھر اس کے بعد اب آپ کو اور کون سا ہم تحریری وہ لیٹر بھیجتے یا گلا کرتے کہ جس کا ذکر آج آپ نے کیا جناب کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایکشن کمیٹی نے کوئی تحریری طور پہ یا کوئی گلا ہمیں نہیں کیا. اس کا جو پوائنٹ رہے ہے, امپلیمنٹیشن کمیٹی کے اجلاس کے انعقاد بمطابق معاہدہ یقینی نہیں بنایا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے اعتراضات کیے جب تک آپ ان کو ریورس نہیں کرتے, معاہدے کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کرتے, مدرجہ بالا امور فوری یکسو کیے بغیر مذاکراتی عمل نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے نہ ہی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ایکشن کمیٹی نے آپ کو تحریری طور پہ نہیں بتایا اور گلا نہیں کیا. دوسری بات کہ اگر آپ کو یاد ہو اس ایگریمنٹ کے اندر کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہر 15 دنوں کے بعد جو ہے وہ اجلاس ہوں گے اور ان کے منٹس آف میٹنگ جاری کیے جائیں گے. آپ نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ہمارے صرف 2 جو ہے وہ اجلاس ہوئے. پھر دوسری بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلا اجلاس جو 1 ماہ جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو اسی میٹنگ کے اندر ہم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ بمطابق معاہدہ آپ پابند ہیں 15 دنوں کے بعد اجلاس کرنے کے. آپ کی خواہشات کے اوپر تو یا میری خواہشات کے اوپر تو مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. جو MOU ہم تینوں کے درمیان تحریری طور پہ سامنے آیا تھا ہم اس کے پابند تھے, آپ بھی اس کے پابند تھے. آپ لوگوں کو بھی ٹھیک 15 دنوں کے بعد ایکشن کمیٹی کا کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اجلاس کرنا تھا اور اس کے اندر جو چیزیں ہو چکی تھیں ان کو کلیئر کرنا تھا, جو بچی ان کا بتانا تھا. جب آپ نے 15 دنوں کے بعد اجلاس نہ کیا اور 1 مہینہ, اور مزے کی بات اب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں حوالے سے اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں آخری دنوں کے اندر آپ کو وہ کمیٹی بھی یاد آ گئی ماجرین سیٹوں کے حوالے سے جس کا اجلاس آپ نے 2 جنوری 2026 کو رکھا. امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی آپ کو یاد آ گئی جس کے اجلاس آپ نے 5 جنوری 2026 کو رکھا. یہاں سے آپ کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ آپ لوگ سنسیئر نہیں تھے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. جبکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا کہ کوالا کے مقام پہ اتنا بڑا کراؤڈ لایا گیا, اس کراؤڈ کا تمام غصہ
ان کے جذبات ہم نے فیس کیے, ہم نے وہ بار اپنے اوپر لیا, اور ہم نے آپ لوگوں کو, ان اداروں کو ہم نے مارجن دیا, آپ لوگوں پہ اعتماد کیا, لیکن اس اعتماد کے بدلے آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کیا ہوگی, تحریری چیزیں موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے جو ہے جی وہ چیز کر دی ہیں. کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کیا آپ جناب موصوف دونوں نے گا گی گے کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو میسر ہوئی ہو. گا گی گے کارزوں کے اندر تو آپ نے تمام چیزیں کر لی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز بھی ہونا ثابت نہیں ہوتی. تو یہ وہ جواب تھا جس وجہ سے مجھے اس وقت آ کے, کیونکہ آپ لوگوں کی میں نے پریس کانفرنس سنی اور مجھے جواب دینا پڑا. جو چیزیں ہماری آپ سے طے شدہ ہیں ان کو فی الفور پہ عمل درآمد کرایا جائے, تاکہ ریاست کے اندر جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے اس بے چینی کو ختم کیا جا سکے. اگر یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے. اگر یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی, جموں کی کمیٹی کلاس بلا کے باقاعدہ طور پہ اس پہ اپنا جو ہے موقف جو ہے وہ سامنے لے آئے گی. بہت بہت شکریہ. صاحب ضروری بات, ظفر آباد میں جو 29 ستمبر کو قتل عام ہوا, لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ پینک ہیں, تو اس کے اوپر کیا کوئی لایا عمل ہے جموں کشمیر یہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس؟ بڑا پہ مکمل کاروائی جو ہے وہ ہوگی اور ہم کروائیں گے. ہم کسی بھی صورت ریاست کے اندر بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے. ہم دیکھ رہے ہیں ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں, انصاف کس طرح دیا جاتا ہے. یہ بھول جائیں کہ قتل, اور دوسری طرف آپ قاتلوں کو پاکستان کے ریڈ زون کے اندر اپنی سیکیورٹی میں لے جاتے ہیں, اور پھر آپ بات کرتے ہیں جناب ہم بڑے قانون کے وہ رکھوالے ہیں, ہم بڑے امن کے دائی ہیں. پوری دنیا میں آپ جا کے یہ میسج دیتے ہیں, اور اسی ریاست کے اندر ایک قاتل کو آپ لوگ پروٹیکشن دیتے ہیں اور ایک جماعت کے اندر لے جا کے اس کو شامل کرتے ہیں. آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. انشاءاللہ جو ہمارا اعلامیہ جاری ہوگا اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پراپرلی جو ہے ایڈریس کی جائیں گی, اور جس دن ایڈریس ہوں گی اس دن اس جماعت کو بھی ان قاتلوں کو بھی کلیئر کر پتہ لگ جائے گا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جیل ڈیا